اس کاٹ جاہو برے کی ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج کے دن پھر اس نے ہمیں جمع کیا کہ ہم آج اس پروگرام کو دیکھ سکیں، سن سکیں اور عمل کر سکیں۔ اس سے پیشتر کہ میں اپنا میسج جرنی کا پارٹ 3 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، میں چند باتیں اس واقعہ کے حوالے سے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور تمام مسیحیوں کو اور تمام حب الوطن لوگوں کو اس واقعہ کی پرزور مذمت کرنی چاہیے کہ کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا، ایک چرچ کے اندر بم بلاسٹ ہوا، اس میں 9 آدمیوں کی جانیں چلی گئیں اور کتنے ہی زخمی ہو گئے۔ تو آپ جتنے میرے ویورز ہیں میرے ساتھ دعا کریں، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ معلوم نہیں انہوں کو اس واقعہ کے بعد یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ تمام مذاہب یہ بتاتے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ جہنمی ہے، اور اس لیے یہ جہنم رسید ہیں جن لوگوں نے معصوم جانوں کا خون بہایا۔ تو لہذا میں اور آپ اور تمام مسیحی اور تمام مسیحی جہاں جہاں بستے ہیں اور ملک پاکستان کے محب الوطن ہمارے بھائی بھی، مسلمان بھائی بھی اس کی مذمت میرا ایمان ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ اگر چرچز اور مسجدوں پر اس قسم کی حرکت کی جائے تو پھر اور کون سی جگہ ہے؟ اگر خدا کا گھر ہی ہمارے لیے محفوظ نہیں تو پھر اور کون سی جگہ ہمارے لیے محفوظ ہے؟ بائبل کے مطابق تو وہ کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ روحیں قربان گاہ سے چلا چلا کر کہتی ہیں تمہارا انصاف کب نہ کرے گا۔ آواز آتی ہے کہ ٹھہرے رہو جب تک کہ اور شہیدوں کا خون اور شہیدوں کا شمار پورا نہیں ہوتا۔ تو ان 6 شہیدوں نے جو شمار کی کمی تھی اس کو پورا کیا ہے۔ یہ تو مبارک لوگ ہیں، ہیلیلویا، پریز گاڈ جاہو برے کی، جنہوں نے یسوع مسیح کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ وہ دنیا کی نگاہ میں تو مر گئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہیں۔ ہالےلویا، پریز گاڈ جاہو برے کی۔ وہ کلام مقدس کہتا ہے جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا گو وہ مر جائے تو وہ بھی زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ تو لہذا یہ تمام شہید بائبل کے مطابق زندہ ہیں اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ ہالےلویا، پریز گاڈ جاہو برے کی۔ آئیں ہم ان تمام شہیدوں کے لیے اور تمام زخمیوں کے لیے بوجھ کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ میں اور آپ دعا کریں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ آئے خداوند خدا، میں تمام مسیحی قوم کے ساتھ مل کر، اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ مل کر، آئے خداوند خدا اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو
اے خداوند جو تجھ میں سو گئے ہیں، جو اے خداوند خدا اپنا زمینی سفر ختم کر کے وہ تیرے پاس آ گئے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ ہالےلویا۔ اے خدا جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو یہ مقدسین جی اٹھیں گے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ جاہو برے کی۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے زخمی ہیں خداوند خدا ان کے زخموں پر وہ مرہم رکھے۔ جب یسوع مسیح کی پسلی کو، اس کی ڈیتھ کو کنفرم کرنے کے لیے یہودیوں نے یسوع مسیح کی پسلی میں بھالا مارا تو خون اور پانی بہہ نکلا۔ یہ وہ روغن بلسان ہے جو یسوع مسیح کی پسلی سے پانی اور خون بہہ نکلا، یہ وہ روغن بلسان ہے۔ آئے آپ بھی میرے ساتھ مل کے دعا کریں کہ اے خداوند خدا جن کے فریکچر ہوا ہے، جن کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، جن کے بازو نہیں ہیں، آئے روئے پاک ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا زبردست مسا جہاں جہاں وہ داخل ہیں، تیرے مسا کو ریلیز کرتے ہیں، تیری قدرت کو ریلیز کرتے ہیں، تیری پاور کو ریلیز کرتے ہیں ابھی اور اسی وقت تیرا مسا ان کو چھوئے۔ اور اے خدا جن کے فریکچر ہیں، میں یسوع نام سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے فریکچر ہڈی ہڈی سے جڑ جائے اور وہ مکمل طور پر شفا پا جائیں۔ جو دردوں اور ٹیسوں میں کرا رہے ہیں ان کی دردیں یسوع نام سے ابھی اور اسی وقت ختم ہو جائیں، اس لیے کہ خداوند آپ کہتے ہیں کہ تو اپنے خادموں کی ورڈ کی آنر کرتا ہے۔ جو تیرے خادم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ میں ٹوٹی ہڈیوں کو جڑ جانے کا حکم دیتا ہوں، اور جتنے اے خداوند خدا عزیز اس دنیا سے اپنی زندگی کی دوڑ ختم کر کے تیرے پاس آ گئے ہیں، انہوں نے ایک اچھی کشتی لڑی ہے، ایک اچھی دوڑ دوڑی ہے، اب وہ ختم کر کے تیرے پاس ہیں۔ اور جو ان کے عزیز باقی رہ گئے ہیں تمام پسماندگان کے لیے، ان کی تسلی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو ان کے عزیزوں کو تسلی عطا فرما۔ ہالےلویا، پریز گاڈ جاہو برے کی۔ اے خداوند خدا تمہاری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ اے خداوند خدا اس واقعہ، اس منظر کو تیرے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دعا کی ہے۔ ہم دہشت گردوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ خداوند خدا تیرے کلام میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 ورس 44 کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ تو لہذا ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے، ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان دہشت گردوں کے لیے دعا کریں۔ دعا رسد کا کام کرتی ہے، دعا حالات کو بدل دیتی ہے، دعا ایک انرجی کا نام ہے، دعا وسائل کو جنم دیتی ہے۔ ہالےلویا۔ اے خداوند خدا ہم ان تمام دہشت گرد لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سنگ دل لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے دل کو بدل دے تاکہ معصوم لوگوں کی جانیں نہ لیں۔ تمہاری اس دعا کو سن اور قبول فرما، آمین۔ اور اب اے خداوند خدا تو ہمیں کلام کے لیے تیار کر۔ جتنے میرے ویورز آ چکے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج جب ہم چرنی کا پیغام پارٹ نمبر 3 سننے کو جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تیار کر۔ شروع سے لے کے آخر تک تیرا روب اور تیرا دبدبا چھایا رہے، آمین آمین۔ میں اپنے تمام ویورز کو ویلکم کرتے ہوئے چرنی کا پیغام جو میں نے کہا کہ جاری اور ساری ہے، چرنی کا لفظ ہے 4 لفظوں سے مل کے بنتا ہے، چے رے
اور نون. میں نے چے کے حوالے سے پہلے میسج دیا ہے, رے کے حوالے سے میسج دیا ہے. آج ہم نون کے حوالے سے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں کہ نون سے کیا مراد ہے. نون سے مراد نجات ہے, سالویشن ہے. یعنی ہمارا نجات دہندہ چرنی میں پیدا ہوا. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے ٹھوکر کھائی, کیونکہ وہ ایک ایسے بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے جو ان کو آ کے رومی حکومت کی دکھ سے, مصیبت سے, غلامی سے آزاد کروائے گا. تو اس لیے انہوں نے ٹھوکر کھائی. تو چرنی میں پیدا ہونے والا کیا ہے؟ نجات دہندہ ہے. ہاللیلویا, زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے ہم بجائیں. پریز گاڈ, جاہو برے کی. چرنی میں پیدا ہونے والا ہمارا نجات دہندہ ہے. اس نجات دہندہ کی پیدائش کا ذکر تو ابتدا ہی سے ہو چکا تھا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجات کی ضرورت کیوں پڑی. ہاللیلویا, نجات کی, سالویشن کی نیڈ کیا تھی, ضرورت کیا تھی. تو لہذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں, نیڈ آف سالویشن. کلام مقدس میں یہ لکھا ہے, پیدائش 3 باب پڑھ جائیں, 1 سے لے کے 23 تک, اور خصوصاً ورس نمبر 23 پر آپ غور کریں. لکھا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو سب چیزوں پر اختیار دیا, لیکن کہا کہ نیکی اور بدی کے درخت میں ان سے نہ کھانا. جب انہوں نے گناہ کیا تو وہ ننگے ہو گئے, اور خدا نے چمڑے کے کرتے ان کو پہنائے. جی ہاں, پڑھ لیں جینسس 3:21. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چمڑے کے کرتے آئے کہاں سے. آدم اور حوا چھوٹے نہیں تھے, وہ ننگے تھے. ٹھنڈے وقت خدا نے پکارا, آئے آدم تو کہاں ہے؟ وہ کہتا کہ میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا. اور وہ چھوٹے نہیں ہیں. یہ خدا کی محبت. کپڑے کن کو بنائے جاتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو کپڑے بنائے جاتے ہیں. بڑے کپڑوں کو کبھی آپ نے اپنے بڑے بچوں کو کپڑے پہنائے ہیں؟ ہمیشہ چھوٹے بچوں کو, جو پہلے ہم دیکھتے 1 سے 2 سال کے بچوں کو ماں باپ نہلاتے ہیں, ان کو کپڑے پہناتے ہیں. آدم حوا تو بڑے تھے. باپ نے خود, ہم دیکھتے ہیں, کسی جانور کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد کپڑے سیے ان کے ناپ کے مطابق. ہاللیلویا, خداوند کا شکر, اس کی تعریف, اس کی تمجید ہو. تو میں نے یہ بتایا کہ نجات کی ضرورت کیوں پڑی. اس لیے پڑی کہ آدم نے گناہ کیا اور وہ ننگا ہو گیا. آدم سے یہ قربانی کا راز پوشیدہ رہا کہ خداوند ایک وقت آئے گا اور تمام گنہگاروں کی برہنگی کو ڈھانکے گا, جو اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی. رومیو 5:12 کو بھی آپ اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں. رومن 5:12, ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا, اور گناہ کے وسیلہ سے موت آئی. اور لکھا یوں موت تمام دنیا میں پھیل گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ کے وائرس سے کوئی بڑا آج تک وائرس ہے ہی نہیں ہے. جسٹ میڈیٹیٹ آن دس ورس, رومن 5:12. کیا لکھا ہے؟ ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا. آدم کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا. گناہ کے وسیلہ سے موت آئی, اور یہ موت تمام دنیا میں پھیل گئی, اور اس موت نے تمام دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. جیسے وائرل بیماریاں نکلتی ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں.
تو میں نے کہا کہ گناہ کا مرض جو ہے یہ وائرل ہے، یہ سب سے بڑا وائرل ہے. ڈاکٹروں کے پاس اس وائرل کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس آج تک اس وائرل کا علاج نہیں نکالا گیا. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کا حل نکالا. پہلا یوحنا 2:1-2 تک اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو لکھا اس لیے سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے. اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اور نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام جہان کے گناہوں کا کفارہ ہے. ہیلیلویا، پریز گاڈ جاہو برے کی. تو یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ آیا، ایک آدمی کے وسیلہ سے موت آئی. پہلے آدم کے وسیلہ سے موت آئی، دوسرے آدم کے وسیلہ سے نجات آئی. اور لکھا کہ ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا اور پھر وہ گناہ تمام دنیا میں پھیل گیا. تو لکھا ہے کہ باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے، تمام ورلڈ کے گناہوں کا کفارہ ہے. جتنی قومیت، رنگ، نسل کے لوگ، قومیت کے لوگ اس پلانٹ پر بستے ہیں، ان سب کا کفارہ ہے واحد. اس لیے کہ گناہ عالمگیر ہے. کیونکہ گناہ عالمگیر ہے تو اس لیے کفارہ بھی عالمگیر ہے. تو میں ابھی تک یہ بتا رہا ہوں کہ نجات کی ضرورت کیوں پڑی. تو میرا ایمان ہے کہ آپ میرے نقطے کو سمجھ چکے ہوں گے جو میں نے آپ سے یہ شیئر کیا ہے. تو اس کا ظہور تو زمانہ شروع ہی سے ازل سے تھا، لیکن اخیر زمانہ میں ہماری خاطر ہوا. یعنی اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، لیکن ظہور آخری زمانہ میں ہوا. پہلا پطرس 1:20 کو پڑھ کر دیکھیں. تو یہاں میں نے نیڈ آف سالویشن بتائی، نجات کی ضرورت کیوں پڑی. یعنی میں لفظ نون کی ضرورت کیوں پڑی. نون سے مراد نجات دہندہ ہے. نجات کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کہ آدم نے گناہ کیا اور سب لوگ گناہ کے متحد ہو گئے. تو اس لیے ہمیں نجات کی ضرورت ہے. تو یہ پوائنٹ میں نے پہلا آپ سے شیئر کیا. Why should we need salvation? Because sin came in this world through one man. ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے وسیلہ سے موت آئی، اور موت کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ موت کے قبضے میں چلے گئے. اب میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آج ہم چرنی کا پارٹ 3 نون کے حوالے سے، نجات کے حوالے سے کلام سیکھ رہے ہیں. مسیح خداوند کی پیدائش کا واقعہ آج بھی ایمانداروں کے لیے اتنا ہی مسرت افزا ہے جتنا پہلی صدی میں تھا. سائنسی ترقی کی دوڑ اسے دھندلا سکی اور نہ ہی وقت کی گردش نے اسے انسانوں کے ذہن میں دھندلا کیا، بلکہ جیسے جیسے انسانی ذہن نے کائناتی حیاتاتی رموز سے غائب پائی، ویسے ویسے ہی ایمانداروں نے خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے الہامی رموز کو اور بہتر طور پر جانا. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ، اس واقعہ کا اثر ابدیت پر محیط ہے. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ، مقدسہ مریم ایک وقت ایسا آیا
کہ مقدسہ مریم کی ہاں پر آ کر رک گیا. شاید یہ اس طرح سے پہلے کبھی آپ نے نہیں سنا. جب فرشتہ اسے آ کے پیغام دیتا ہے، گاسپل آف لوک چیپٹر 1 ورس 38، فرشتے نے مقدسہ مریم کو سلام کیا، سلام تجھ پر فضل ہوا ہے، اور تو ایک بیٹے کو جنے گی، وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو اس نے کچھ اضافی الفاظ کہہ ڈالے تاکہ دنیا سمجھ جائے اس بات کو کہ اس نے زنا نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں تو مرض سے ناواقف ہوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں کنسیو کر لیا تو میں کس سے اپنا گناہ چھپاتی پھروں گی؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس ورس کے اندر بہت گہرا کلام چھپا ہوا ہے، لیکن میں اس ورس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نجات میں ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ ہماری نجات کا رخ جو ہے مقدسہ مریم کے پر آ کے رک گیا. فرض کیا اگر مقدسہ مریم انکار کر دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ لیکن اس مقدسہ مریم نے جو خدا سے ڈرتی تھی، اس کو مبارک کہا گیا ہے. سورہ مریم اس کی ہم دیکھتے ہیں 32 سورہ کو 19 سے آن ورڈ آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں خدا کی بندی ہوں، تیرے قول کے مطابق میرے لیے ہو. ہالےلویا. تو یہ وہ میں بات آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ ایک وقت اور دنیا کی ہسٹری میں ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ مقدسہ مریم کی ہاں پر نجات آ کے رک گئی، اور اس نے اس نجات دہندہ کو اپنے بدن میں آنے کی دعوت دی. ہالےلویا. پریز گاڈ. جاہو برے کی. اور وہ کلمہ مقدسہ مریم کے پیٹ میں رحم میں ٹھہر گیا، پھر وہ کلمہ بڑھنے لگا. یہ وہی والا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، گاسپل آف لوک چیپٹر 138 کی میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. جب سلام کیا، کلام کیا، تو کلمہ مقدسہ مریم کے رحم میں ٹھہر گیا، پھر وہ اس رحم میں وہ کلمہ بڑھنے لگا. ہالےلویا. پریز گاڈ. جاہو برے کی. جب کوئی یسوع کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کلام کو جڑ پکڑ لینی چاہیے، پھر کلام اس کی زندگی میں بڑھنا چاہیے، پھر کلام اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. کلام مجسم ہوا اور فضل سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو جب خدا کا کلمہ، خدا کا کلام ہماری زندگی میں ٹھہر جاتا ہے تو ہم اسی لمحے نجات حاصل کر لیتے ہیں. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہمارے اندر سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور حسد، بغض، کینہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے یہاں آ کر جو ہے لوگوں کے لیے زہر نہیں اگلتے، ہم پھر محبت کا وسیلہ بن جاتے ہیں. یہ محبت ہی ہے جو چرنی میں مجسم ہوئی. ہالےلویا. پریز گاڈ. ہالےلویا. ہم خداوند خدا کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے ہیں. اس نے کل بھی انسانی زندگیوں کو متاثر کیا، یعنی اس کلمے نے، اس نجات نے، اس کلام نے. اور آج بھی لوگ
खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के वसीला से बदल रहे हैं। मैं उन जिंदगियों का जिक्र करूंगा जिनका बाइबल में है। बाकी जहां जहां जिन जिन बड़े आजमों में लोग जोक दर जोक मसीहत को कबूल कर रहे हैं, पाक रूह गहरे तौर पर काम कर रहा है। बेशक परसिक्यूशन भी जोरों पर है, लेकिन इसके साथ साथ बेशुमार गैर मसीही खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करके, जो जिसने चरनी में जन्म लिया, उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बन गए हैं। बदचलन औरत, आप पढ़ सकते हैं गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 37 to 39। ये बदचलन औरत है उस जमाने की। वहां के मजहबी ठेकेदारों ने बड़ी ले दे की कि अगर ये नबी होता तो इसको पता चल जाता कि ये किस किस्म की रूह है, ये किस किस्म की औरत है जो इसे छू रही है। और उसने जान लिया कि इनके दिलों में क्या है। ये वाकया आप खुद पढ़ ले सारा। वो औरत यीशु के पास आई, जैसे उसने यीशु को देखा तो उसका सिटी स्कैन जो हो गया और उसका एक्सरे अल्ट्रासाउंड हो गया। सारे माजी के गुनाह उसके सामने आने लगे। और जब गुनाह नजर आए, आदमी ऐसे नहीं रोता। आदमी रोता उसी वक्त है जब हमारा कोई करीबी रिश्तेदार इस दुनिया से चला जाता है। उस भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सब नहीं रोते। रोते वही हैं जिनको जख्म लगता है। इस औरत को जख्म लगा और वो सिसकियों के साथ रोने लगी। यीशु के कदमों में बैठकर आंसुओं से उसके कदमों को भिगोया अपने बालों से और साफ किया। जो कुछ वो लफ्जों में ना कह सकी, उसने अपनी मोहब्बत का इज़हार आंसुओं में कर दिखाया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। आर यू एग्री विद मी? इस कलमे ने कल भी लोगों को बदला और आज भी ये कलमा लोगों को बदल रहा है, क्योंकि वो कलमतुल्लाह है। दीगर अलहामी किताबें भी इसका सबूत देती हैं। वो रूह अल्लाह है, वो खुदा का रूह है। हालेलुया, इसलिए वो लोगों की जिंदगियों को तब्दील करता है। तो मैंने बताया कि ये कलमा कल भी लोगों को बदल रहा था, ये निजात दींदा कल भी लोगों को बदल रहा था, आज भी बदल रहा है। एक वाक्य मैं और बता रहा हूं। सामरी औरत है, बड़ी ले दे हुई। अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पढ़कर देखें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 5 to 16, हम ये सारी वर्सेस नहीं पढ़ेंगे, ये सारी वर्सेस आप खुद पढ़ लें। सैम डाल रहा है, और सैम जो है इन वर्सेस को डाल रहा है, आप जरूर पढ़ लें। अगर बेटी मसरत आई है तो उसके लिए भी मैं खुदा का शुक्र करता हूं। ट्रांसलेट कर दिया। और बहन और बेटी मसरत के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं जो ट्रांसलेट कर रही है। और मेरा कामल ईमान है कि आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करेगा, बहुत सारी जिंदगियों का जीवन बदल जाएगा। ऐसे ही जैसे इस बदचलन औरत का जीवन बदल गया, ऐसे जैसे सामरी औरत का दिल बदल गया। और वो यीशु ने सिलसिला गुफ्तगू खुद ही शुरू किया कि मुझे पानी पिला। वो कहती है कि तू सामरी यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? और उसने खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती कि तुझसे पानी कौन मांगता है, तू उससे मांगती तो वो तुझे वो पानी देता जो तेरे अंदर जिंदगी की नदियां जारी कर देता। अगर तू उस बख्शिश से पानी मांगती तो वो तेरी जिंदगी में उस बख्शिश को, निजात को जारी कर देता। और इस तरह से उसका दिल खुदावन तैयार कर रहा। जब वो तैयार हो चुकी तो उसके बाद खुदावन ने कहा कि जा अपने शोहर को बुला।
اور اس نے کہا کہ میں بے شور ہوں. What Jesus said, آپ نے صحیح کہا, 5 شوہر تو پہلے کر چکی ہے اور جو چھٹا ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے. آج خداوند خدا سے کچھ کہہ رہا ہے کہ جو تجھے دلہا اس کے بعد ملے گا اس کے بعد تیری خواہش ختم ہو جائے گی. ہالےلویا, زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے ہم بجائیں. اور وہ کہنے لگی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. اور سارے شہر کو وہ بلا کے لے آئی. پہلے اس سے کوئی عورت سے جو ہے بات چیت نہیں کرتا. دوپہر کو 12 بجے وہ پانی بھرنے آئی تھی کیونکہ اس کی زندگی اچھی نہیں تھی, لوگ اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تھے. آج لوگ کیوں نہیں اس کو جو ہے برا بلا کہہ رہے؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں یسوع خدا کا کلام موجود ہے. اور جیسے قبول کیا اسی وقت اس نے منادی شروع کر دی, سارے سامریا کو لے آئی. تو پھر انہوں نے کہا یہ تیرا ہی نجات دہندہ نہیں ہے, اب یہ ہمارا بھی نجات دہندہ ہے. ہالےلویا, پریز گاڈ, جاؤ برے کی. یسوع نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا گاسپل آف جان چیپٹر 4 ورس 4 کہ مجھے سامریا میں سے ہو کر جانا ضرور ہے. ہالےلویا, یہ وہی واقعہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سامری عورت کے حوالے سے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکو اس کلام کے وسیلہ سے بدل گیا جس کا ذکر آپ کو گاسپل آف لوک چیپٹر 23 ورس 43 میں ملے گا. اس ڈاکو نے کہا آئے خداوند, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے, لفظوں پر غور کیجئے گا, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. اینڈ واٹ جیزس سیڈ ٹو ہم, اس ڈاکو کا نام تیتس تھا, دوسرے ڈاکو کا نام دماکوس تھا. تیتس رائٹ ہینڈ پر ہے, دماکوس لیفٹ سائڈ پر ہے. اس ڈاکو کے بچنے کا راز کیا ہے؟ دونوں ڈاکو لان تان کر رہے تھے. If you want to see Gospel of Matthew chapter 27 verse 44, تو لہذا دونوں لان تان کر رہے تھے. لیکن یہ ڈاکو کے بچنے کا راز کیا ہے؟ جو حوالہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو لوکا 23 باب, تو پہلا کلمہ یہی یسوع نے بولا, آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. جب اس ڈاکو نے یہ دیکھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے جس کو ہماری آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے مارا, زخمی کیا, اس کی داڑھی کو نوچا اور اس کو لہو لہان کر دیا اور ننگے بدن پر کوڑے برسائے, ہاتھوں میں زندہ گوشت میں بڑے بڑے 6-7 انچ کے کیل گاڑے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو فوراً اس ہستی نے, تیتس نے یسوع کی طرف دیکھا, یسوع نے تیتس کی طرف دیکھا تو اس کے دل کا آپریشن ہو گیا. اور اسی لمحے ساری عمر ڈاکے ڈالنے والا, عورتوں کو بیوہ کرنے والا, لوگوں کے گھروں کو لوٹنے والا, آخری 6 گھنٹے کا شاگرد زندگی پا کر نجات میں شامل ہو گیا. آخری 6 گھنٹے کا شاگرد اسی لمحے جیسے نجات حاصل کی وہ گواہی دینے لگ گیا. تجھے معلوم نہیں, ہم تو اپنے گناہوں کی واجبی سزا پا رہے. دوسرے ڈاکو سے کہہ رہے اس نے تو کوئی بیجا گناہ نہیں کیا. اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا, اس نے خدا یسوع مسیح کی بے گناہی کا اقرار کیا, اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا. اور خدا نے کہا تو کل کی بات کر رہا ہے, میں کل کا خدا نہیں, میں آج کا خدا ہوں. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا.
हालेलुया। अगर दूसरी तरफ देखें तो जवाब ये मिलता है, मुझे पता नहीं अपने बारे में और मुझे मालूम नहीं तेरे बारे में। लेकिन यीशु ये कहता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। ये है चरनी में पैदा होने वाला हमारा नजात दहिंदा है। हम चरनी के तीसरे लफ्ज पर, नून पर गौर कर रहे हैं। चरनी का पार्ट 3 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा, बाइबल के अलावा, मैं ये चंद हस्तियों को, जो नामवर हस्तियां हो गुजरी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं कि मैं सब बताऊं। आप मुझसे शायद ज्यादा जानते हो लोग नामों को। साधु सुंदर सिंह स्वामी और करतार सिंह, डॉक्टर पॉल यंगेचू, मौलवी अब्दुल हक, तो ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्होंने मसीह यस्सु को कबूल करके अपने वक्त की दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। नाउ आवर टर्न, अब हमारी बारी है। वो तो अपना दौर पूरा करके चले गए हैं, अब मेरी और आपकी बारी है। जो चरनी में पैदा होने वाला वो हमारा निजात दहिंदा है, और उस निजात दहिंदा की खुशखबरी कौन सुनाएगा? मैं और आप, जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो खुशखबरी सुनाएंगे। हालेलुया। मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि आप जरूर अपनी बाल पर जितने लोग आपके साथ एडेड हैं, जरूर उन तक इस पैगाम को पहुंचाएं, ताकि वो, अगर उनके पास वक्त है तो वो भी इस जिंदा पैगाम को, नजात दहिंदा, चरनी में जो पैदा होने वाला, वो नून से मुराद हमारा नजात दहिंदा है, नजात दहिंदा के हवाले से कलाम को सुने। आए हम फरिश्ते के पैगाम पर थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करें। आए यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? नजात देगा। चरनी में पैदा होने वाला हमारा नजात दहिंदा है। पहले मैंने मुकद्दसा मरियम का बयान बताया कि हिस्ट्री एक लम्हे आकर मुकद्दसा मरियम पर रुक गई। अब मैं हजरत यूसुफ का बयान, मुकद्दस यूसुफ का बयान आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूं। शायद उसे तो पता भी ना हो कि वो रॉयल फैमिली के साथ उसका लिंक था, वो दाऊद के कबीले से था, लेकिन फरिश्ता उसे याद दिलाता है, आए यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि वो भी उनका रास्तबाज था, तो वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। हम लोगों का तो ये शेवा है, कोई गलती किसी की नजर ना आ जाए, जैसे कोई गलती पकड़ते हैं हम जो है उसको बदनाम करने के लिए कोई कसरत नहीं छोड़ते, कोई नुक्ता नहीं छोड़ते उसको जलील करने के लिए। ये आज की दुनिया का शेवा है। ये उसका हस्बैंड है और वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता, चुपके से छोड़ देना चाहता था। खुदावन ने उसके ख्यालों को आनर करते हुए ये राज उस पर खोल दिया। लेकिन मैं और आप, हमारे अजीज, हमारे बच्चे, हमारे गुनाहों को छालने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मैं ऐसे बच्चों के लिए दुआ करता हूं कि जो अपने आप को खुदा के लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं, लेकिन किसी की कमजोरी को, कमजोरी हो या ना हो लेकिन कमजोरी बना लेते हैं ताकि किसी को नेट पर जलील किया जाए। लेकिन मैं
कलाम कहता है कि ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। मैं इन बच्चों के लिए, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन लोगों के लिए जो इस किस्म की हरकतें करते हैं उनके लिए दुआ चाहता हूं और दुआ करता हूं कि आप अगर किसी खादम के बारे में जानते हैं तो आप डायरेक्ट उनके साथ बात किया करें, ना कि ऑन एयर जो है इस बात को करें। और इस बात को अपने ज़हन में रखे। अभी मैं बता रहा था फरिश्ते का पैगाम, मत्ती 1:21 तो उसका नाम क्या रखना? यस्सु रखना, जिसके नाम का मतलब है कि वो अपने लोगों को निजात देगा। यस्सु, और यस्सु उर्दू लफ्ज है और दूसरा इंग्लिश में जीसस है और अबरानी में हम उसको जोशुआ कहते हैं। और आगे अगर मजीद हम इसको पढ़कर देखें, मत्ती 18 बाब उसकी 11वीं आयत, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियनिटीज एंड अदर रिलीजियंस। इन क्रिश्चियनिटी गॉड केम डाउन टू फाइंड आउट मैन। खुदा आदमी की तलाश में आया। दूसरे मज़हब में लोग नजात की तलाश करते हैं नेक कामों की वजह से, और आखिरी वक्त में तुम्हारे गुनाह और नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे। तो लिहाजा हम नजात पा चुके हैं, पा रहे हैं और पाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो लिहाजा लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए इस दुनिया में आया। क्योंकि आदम खो गया था, वो बागे अदन में छुपा हुआ था, इसलिए खुदा ने उसे पुकारा, आए आदम तू कहां है। आज से 6000 साल पहले ये आवाज बागे अदन में गूंजी, आए आदम तू कहां है। आज 6000 साल के बाद ये आवाज इस दुनिया के तमाम मसीहियों को आती है। तमाम दुनिया जितने प्लेनेट में, इस प्लेनेट में जितनी कौमियत के लोग बसते हैं उनके लिए है, अरे आदम तू कहां है। तू अपने कामों से, जिस तरह आदम अपने कामों से बचना चाहता था, मैं पूरी वर्ल्ड को यह मैसेज देना चाहता हूं कि जो नेकियों पर तकिया करते हैं, नेक अमाल जो हमारे गंदी धज्जियों की मानद हैं, हम अपने नेक कामों की वजह से नहीं बच सकते। यही बात जो मैं बता रहा हूं नेक कामों के हवाले से, एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 8 कि हम जो है अपने, हमें नजात खुदा के फजल ही से मिली है, ना कि नेक कामों के वसीला से मिली है। हमें नजात फजल ही से मिली है, ना कि नेक कामों के वसीला से मिली है। तो लिहाजा आज दुनिया नेकियों की बात करती है, माले हसना की बात करती है। हमारी जिंदगी, हमारी नेक काम, कलाम कहता है गंदी धज्जियों की मानद है। यस्सु ने हमारे गुनाहों का कफारा दिया, और ईमान के बगैर कफारा काम नहीं करता। अगर आप देखना चाहें रोमन 3:25, तो बगैर कफारे पर ईमान लाने के कफारा काम नहीं करता। आज जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, हम इस दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं। आए हम यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाएं, उस निजात दहिंदा पर ईमान लाएं और हम बच जाएं। इसके बाद पौलुस रसूल का बयान
ایکٹ چیپٹر 4 ورس 12. یہ بہت ہی قیمتی حوالہ ہے. سارے قیمتی حوالے ہیں, کلام سارا ہی قیمتی ہے. کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں, کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. There is only one name and that is Jesus. صرف ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلہ ہی سے نجات پا سکتے ہیں. مقدس شمعون کا بیان سنیں. گاسپل آف لوک چیپٹر 2 ورس 30. اے مالک, اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. مقدس شمعون کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع صرف ایک نام ہی نہیں ہے بلکہ وہ نجات دہندہ ہے. ہالےلویا. جتنے میرے ویورز ہیں وہ زوردار تالیاں بجائیں اور آمین لکھیں اور پریز گاڈ لکھیں, اپنی فیڈ بیک دیں. ہالےلویا. پریز جیسس. مقدس بزرگ شمعون کا بیان صرف بیان ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. چرنی میں پیدا ہونے والا نجات دہندہ ہے, وہ ہماری نجات ہے. اس کے بغیر ہم کہیں کی بھی نہیں ہیں. ہم سوکھی ہڈیوں کی مانند ہیں. We are dead without Jesus. We can't do anything without Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. لہذا میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کوئی ازم, کوئی فلسفہ, کوئی نظریہ, کوئی منطق, کوئی مذہب, کوئی نام ہمیں نجات نہیں دے سکتا. میرے لفظوں پر میڈیٹیٹ کریں. اگر نجات ہے تو صرف اور صرف یسوع نام میں ہے. ہالےلویا. پریز گاڈ. خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس اور شخصیت ایسی ہے جو دنیا کی پیدائش, غور سے سنیے, میرے آخری فکرے کو دھیان سے سنیے. خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس اور شخصیت ایسی ہے جو دنیا کی پیدائش سے تا قیامت, یہ لفظ فکرہ غور طلب ہے. خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ایسی ہے جو دنیا کی پیدائش سے تا قیامت ایک ہی بار واقعہ ہوئی اور اس کے بعد نہ ہوگی. یعنی ایک ہی شخص اس دنیا میں ایسا آیا یا اس نے مقدسہ مریم سے جنم لیا جو گناہ سے ناواقف تھا, اور وہی شخصیت نجات بھی دے سکتی ہے جو اپنی ذات میں بے عیب ہو. اگر کوئی گنہگار ہے, کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا. خدا نے آسمان سے نگاہ کی, دیکھے کوئی نیکوکار ہے, کوئی نیکوکار نہیں, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. If you want to see رومن 3:23, رومیو 23 باب کی 23 آیت کو اسی حوالے سے اسی کانٹیکسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ عید فصح پر پرانے عہد نامے میں ایکسوڈس چیپٹر 12 کو پڑھ کے دیکھیں تو
उस वक्त बेऐब और बेदाग बरास चुना जाता था, और यही वो बेऐब और बेदाग बर्रा है जो मेरे और आपके लिए सलीब पर बलिदान हो गया। यही वो कलवरी का शहजादा है जो हमारी निजात का वसीला बन गया। तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि निजात वही शख्सियत दे सकती है जो गुनाह से पाक हो। सबके गुनाहों का जिक्र इल्हामी किताबों में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक ही जात है जिसके बारे में लिखा है कि इब्लीस ने उसको छुआ तक नहीं है। हालेलुया, इब्लीस ने उसको छुआ तक नहीं है। प्रेज गॉड, जय हो बरे की। वो अपनी जात में अब्दियत से लेके ता क़यामत पाक है, और पाक था, और पाक हस्ती ही गुनाहों का कफारा दे सकती है। फिर उसकी कदूसियत को जानने के लिए 2 Corinthians chapter 5 verse 21। कलाम कहता वो जो बेगुनाह था खुदा ने उसी को हमारे लिए गुनाह ठहराया ताकि हम गुनाहों से छूटकर अब्दी जिंदगी हासिल करें। उसने हमारा मेल मिलाप करा दिया, मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी। हमारा उजड़ा हुआ अदन हमें वापस मिल गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। खुदावंद यीशु मसीह का अपना बयान, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। मैं मसीह की कदूसियत को, मैं मसीह की पाकीज़गी को, उसके बेदाग होने को प्रीच कर रहा हूं, और जो बेदाग हो वही इंसान के गुनाहों का कफारा दे सकता है, और उसी के वसीला से निजात हमें मिलती है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 46, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। और इसके साथ इब्रानियों 4 बाब उसकी 15 आयत को आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ इब्रानियों 7 बाब उसकी 26 आयत का आप मुतालिया कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने आपसे जर्नी के हवाले से आज जर्नी का पार्ट 3 मैसेज आपको बताया है। आज दुनिया बगैर निजात के मर रही है। पीपल आर डाइंग विदाउट साल्वेशन। हु विल गो टू देम एंड प्रीच टू देम एंड टेक देम आउट ऑफ डार्कनेस टू लाइट। आर यू रेडी? अज़ाया 6:8 जो मैं पैगाम दे रहा हूं, अपील कर रहा हूं। एक आवाज आई, हु विल गो फ्रॉम अस, हमारी तरफ से कौन जाएगा। अज़ाया सेड आई एम रेडी, सेंड मी, मुझे भेज। आज कितने मेरे व्यूअर्स हैं जो आज ये प्रॉमिस करते हैं, आए खुदामंद खुदा तू हमारा निजात दहिंदा है, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करती हूं, कबूल करता हूं, तो मुझे भेज, मैं मरती दुनिया को बचाने के लिए तैयार हूं। मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा अपील के तौर पर, हवाला नोट कर लें। रोमन 8:19, रोमियो 8 बाब 19 है। क्या लिखा? दुनिया कमाल आरज़ू से खुदा के बेटे बेटियों का इंतजार कर रही है। Why the world is waiting?
दे आर वेटिंग फॉर ब्रेड, वो रोटी का इंतजार कर रहे हैं। रोटी कौन है? मैं जिंदगी की रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। खुदामंद खुदा, आज कितने ही लोग हैं जो बगैर निजात के मर रहे हैं। इसका कौन हिसाब देगा? खुदामंद खुदा चाहता है जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस बड़े आजम में हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस गांव में, जिस इलाके में हम रहते हैं, वहां हमारी बारी है। Now this is our turn to share the living word of God, so people can save, ताकि लोग खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर बच जाएं। तो लिहाजा मैं यहीं पर अपने कलाम को बंद करूंगा। आज हमने जर्नी का पार्ट 3 सुना, जो जर्नी में पैदा होने वाला है वो हमारा निजात दहिंदा है, क्योंकि जर्नी का तीसरा लफ्ज नून है, और नून से मुराद क्या है? निजात। मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली, अब तू मुझे आए खुदा सलामती से रुखसत कर। खुदा ने उसे इसलिए जिंदा रखा था कि वो खुदा की निजात को देखे। हम में से कितने हैं जिन्होंने खुदा की निजात को देखा है? दुनिया मुंतजर है, आए हम अहद करें। आए खुदामंद खुदा, अगर हमें तेरी खातर शहीद भी किया जाए तो हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है? तू हमें तैयार कर कि हम उन ममनुआ इलाकों में, उन जगहों में जहां तेरा कलाम नहीं पहुंचा, तेरे कलाम को लेकर जाएं। आज का कलाम दूसरी आमद के साथ भी गहरा तौल्लुक रखता है। लिखा है, जब तक कलाम की मनादी दुनिया के कोने कोने तक ना होगी, उस वक्त तक आना उसका नामुमकिन है। तो आज हमने जर्नी का पैगाम पार्ट 3 नून यानी निजात दहिंदा, जर्नी में पैदा होने वाला हमारा निजात दहिंदा है, इसके हवाले से हमने खुदा के कलाम को सीखा है। मैंने भी बरकत पाई है, उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने भी बरकत पाई है। मैं अब तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं, कलेक्टिवली जिनकी रिक्वेस्ट आई हैं। आप ये ना सोचा करें कि हमारा नाम नहीं लिया गया। आप अपना सीधा हाथ ईमान के साथ, जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं जिसने दरखास्त भेजी है उससे मुखातब हूं। खुदा दिलों को देखता है, आपके ईमान को देखता है, मेरे ईमान को देखता है। तो लिहाजा ईमान के साथ अपनी तकलीफ की जगह पे हाथ रखें और हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। सब दुआ करें। We will spend some time in prayer. Thank you Lord Jesus. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो आज के कलाम के लिए। मैं दुआ करता हूं कि सारे जितने व्यूअर्स आए हैं तो इन सब को आज बड़ी बरकत दे। Bless them abundantly with the mighty power of Holy Spirit. And prepare them to preach the living word of God to sinful world. इस गुनाह भरी दुनिया में ये नजात के पैगाम को शेयर करें। जितने हमारे घराने के लोग, हम अपने यरूशलेम से शुरू करें। अगर हमारे घराने के लोग नहीं बचे तो हम उनके लिए दुआ करें। आए खुदा, मैं अपने खानदान के लिए दुआ करता हूं, तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूं, तो उन सबको नजात का तजर्बा दे। आए खुदामंद खुदा रूह पाक, जितने मेरे व्यूअर्स हैं
جو دعا کر رہے ہیں تو ان کو برکت دے, ان کو نجات کا تجربہ دے, تاکہ وہ آگے ملٹی پلائی کرے کلام کو. جتنے بیمار ہیں, جنہوں نے اپنی بیماری پر ایمان کے ساتھ ہاتھ رکھا ہے, اے یسوع میں تیرے کلام کو بھیجتا ہوں, کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے. تیرا کلام ان کے بند گودے گودے اور نس نس میں سے ہو کر گزر جائے, اس بیماری کی جگہ پر ہٹ کرے جہاں بیماری ہے. سسٹ, ٹیومر, unwanted gland stone should disappear in mighty name of Jesus. باندھ جوڑے یسوع نام سے شفا پائیں. کینسر کے مریض یسوع نام سے شفا پائیں. لیور سروسس کے مریض یسوع نام سے شفا پائیں. ہاللویا, پریز گاڈ. Please pray for a Muslim friend, family member. His name is Muhammad Wasim Ansari. His leg is affected with cancer. Doctor want to operate him. Pray for God's mercy on him. دوبارہ سے Muhammad Wasim Ansari. بس. اے خدا محمد حمید انصاری کے لیے, Wasim Ansari. وسیم نصاری کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ while he is suffering from cancer, we pray for him. Oh, hallelujah. Dear Jesus, I pray for Wasim Ansari while he is suffering from cancer and doctor has decided to operate him. Dear Jesus, I pray for him. Spread out your mighty healing hand upon Wasim Ansari right now. Dear Jesus, spread out your mighty healing hand upon Wasim Ansari right now. You spirit of cancer, you spirit of cancer, you spirit of cancer, I rebuke and command you in the might of Jesus. Leave this body right now. Leave this body right now. Wherever he is, touch Holy Spirit to Wasim Ansari and heal him completely. میں ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خداوند نے وسیم انصاری کو چھوا ہے. ہاللویا, پریز گاڈ. جاؤ برے کی. آمین آمین. RMC is being operated in coming week. He has infection in the stomach. Please pray for his financial situation as well. He needs help. Arif Masih is suffering from infection in the stomach. اے خداوند خدا روئے پاک, اس شخص کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اس کو چھو. عارف مسیح کو چھو. عارف مسیح یسوع نام سے شفا پائے. stomach issue should go. Stomach issue should go. Stomach issue should go in mighty name of Jesus. Heal your son Arif right now. Amen. Richard کی ریکویسٹ آئی ہے. Richard Gasper, bhai please pray for little Moses. He is suffering from bad throat. اے خداوند خدا روئے پاک, ہم چھوٹے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں, موزس کے لیے. ٹچ his throat right now. We send your living word. اے خداوند تو اپنے کلام کو نازل فرما کے شفا دیتا ہے. Moses should be healed from his bad throat. Moses should be healed from his bad throat. Moses should be healed from his bad throat. یسوع نام سے موزس شفا پا چکا ہے. آمین آمین. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. پریز جیسس پریز جیسس. آئے ہم خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں. آئے ہمارے باپ
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ात शराकत हमारे साथ, तमाम कस्सों के साथ, हमारे खानदानों के साथ, तमाम व्यूअर्स के साथ, तमाम बीमारों के साथ, तमाम बेरोजगारों के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन सबको thank you। आमीन। जहां पर सुबह है गुड मॉर्निंग, जहां दोपहर है गुड आफ्टरनून, और जहां पर शाम है गुड इवनिंग। मैं इंटरडिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की जानब से आप सबको खुदाफिज कहता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, प्रेज जीसस। आमीन आमीन। और कल शाम फिर हम 9:30 बजे एक नए मौजू के साथ जर्नी का पैगाम नंबर 4, ये हमने चे पे बात की, रे पे बात की, नून पे आज बात की, कल हम ये पे बात करेंगे। तो आप लोग भी खुद सीखें कि ये का मैसेज क्या हो सकता है। आप खुद भी अपनी तैयारी करके आए और कल हम कलाम को सीखें। और जरूर जो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको बरकत मिली है तो फिर आप जरूर इस कलाम को अपनी वाल पर शेयर करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम बरकत पाते हैं तो अपनी बरकत को अपने तक महदूद ना रखें, उस बरकत को दूसरों तक हम शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। आमीन।